اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں شرف شمس جو اس سال 9 تاریخ چوتھا مہینہ سن 2026 میں آ رہا ہے۔ اس میں ستاروں کی پوزیشن کیا رہے گی، اور ساتھ میں آپ کو علم نجوم سے متعلق بہت سے ایسے اصول بتائیں گے جو آپ کو ہمیشہ کام آئیں گے، بلکہ جو علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والے حضرات ہیں ان کو ایسے اصول معلوم ہوں گے کہ جو ان کو آگے بھی اور تمام چیزوں میں کام آئیں۔ دیکھیے اس سال جو پوزیشن رہے گی ستاروں کی آسمان کے اوپر، وہ یہ رہے گی 9 تاریخ میں، 9 اپریل کو۔ یہ شمس ہے اور یہ حمل بروج ہے۔ ہم نے سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ ایک دائرہ بنایا ہے، اس کو بروج بولتے ہیں۔ ہر دائرہ کے اندر ایک نام لکھا ہوا ہے۔ علم نجوم والوں نے کیا کیا، جو زمین سے کھڑے ہو کر پورا آسمان دکھتا ہے اس کے 12 ٹکڑے کیے ہیں، اور 12 ٹکڑوں کو، ہر ایک ٹکڑے کو ایک نام دے دیا گیا ہے۔ ایک ٹکڑے کا نام حمل ہے، یہ ثور ہے، یہ جوزہ ہے، یہ سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ یہ 12 نام دیے گئے ہیں۔ انہی کو ہندی میں راشی بھی کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ کی راشی کیا ہے، فلاں کی راشی یہ ہے، فلاں کی راشی والوں کے لیے یہ معاملہ اخبار میں آتا بھی رہتا ہے۔ تو راشی سے مراد یہی ہوتا ہے، یہ اس کے اردو نام ہے، اسی کے ہندی اور انگلش نام بھی آتے ہیں۔ آپ اس کو جب نیٹ پر ڈالیں گے تو گوگل پر ڈال کر اس کے کوئی سی بھی زبان میں نام معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ستاروں کی پوزیشن 9 تاریخ میں، جس دن شرف شمس ہے، اس دن آسمان میں کون سا ستارہ کس برج میں ہے۔ تو یہ اہم اس لیے جاننا ضروری ہے، جو شرف شمس کے اندر تعویذ بنانے والے افراد ہیں تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شمس تو چلو 19 ڈگری پہ ہے 9 تاریخ میں، یہ بات معلوم ہو گئی، لیکن کیونکہ باقی ستاروں کے ساتھ اس کی نظرات ہوتی ہے۔ نظر کہتے ہیں ایک ستارہ دوسرے ستارے پر کیا اثر ڈالتا ہے ظاہری اسباب کے درجے میں۔ یہ جو باتیں ہم اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں یہ علم نجوم والوں کے تجربات کی حد تک ہے، اور یہ ضمنی علم ہے، اس کو بس آپ یاد رکھیں۔ اگر اس علم کو جو لوگ قطعی علم سمجھتے ہیں تو وہ اس میں دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ شرعی نقطہ نظر سے میں نے آپ کو ایک مسئلہ بتایا ہے۔ تو بہرحال اب آپ یہ دیکھیں کہ حمل برج کے اندر 19 ڈگری پر جب یہ سورج پہنچتا ہے تو اس کو شرف تسلیم کیا جاتا ہے اس کا، اور یہ شرف ہوتا ہے۔ تمام ستاروں کا شرف میں بتا دوں آپ کو، قمر کا جو یہ قمر ستارہ ہم نے بتایا ہے، پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ کون سا ستارہ کس اس پر ہوگا۔ حمل میں ہی یہ آپ دیکھیں گے اوپر 6.32 ڈگری پر زحل ستارہ ہوگا حمل برج کے اندر ہی۔ یہاں آپ دیکھیں گے میں نے چھوٹے چھوٹے نشانات یہ لگائے ہیں، یہ 5 ڈگری پر ایک نشان لگایا ہے، پھر یہ 10 ڈگری ہے، 15، اور یہ 20، یہ 25، اور یہاں آ کر 30 ہو جاتا ہے۔ تو ہر ایک برج کے اندر 30 ڈگری ہوتی ہے، اس لائن سے اس لائن تک۔ جب یہ ستارے آسمان کا دورہ کرتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں، تو تمام بروج میں کو گزرتے رہتے ہیں، تو ایک بروج میں 30 ڈگری ہوتی ہے۔ تو یہ سورج جو ہے حمل کے جب 19 ڈگری پر پہنچے گا اسے شرف حاصل ہو جائے گا، لیکن اسی دن جس دن یہ 19 ڈگری پر ہوگا یعنی 9 اپریل کو 2026 میں، تو زحل جو ہے حمل برج کے 6.32 ڈگری پر ہوگا۔ مریخ جو ایک ستارے کا نام ہے، یہ حوت بروج میں 29 ڈگری پر ہوگا۔ 29.22 ہے یہاں، اس لیے صرف 29 تک لکھ دیا گیا۔ پھر نیچے عطارد ایک ستارہ ہے، یہ بھی حوت بروج کے اندر 21.59 ڈگری پر ہوگا، تقریباً 22 ہی آپ اس کو سمجھیں، حوت بروج کے اندر۔ تو ایک ستارہ، دو، تین، چار، زہرہ ستارہ ثور کے اندر 11.28 ڈگری پر ہوگا۔ مشتری جو ہے وہ سرطان کے اندر 16.24 ڈگری پر ہوگا، اور جدی جو بروج کے اندر قمر ہے، یہ چاند کو قمر کہتے ہیں، قمر جدی بروج کے اندر 5 ڈگری پر ہوگا، یہ 5 ڈگری ہے۔ تو یہ 7 ستاروں کی پوزیشن آپ کے سامنے آ گئی۔ اب صرف یہیں تک بات ختم نہیں ہو جاتی، ہر ایک ستارہ دوسرے ستارے کے ساتھ مل کر یا تو دشمنی کی نظر بناتا ہے۔ نظر کہتے ہیں ایک اثرات، ایک ایسی رینج اور ایک ایسی ایکٹیویٹی جس کے اندر عملیات کے اندر کبھی ایسی نظر ہوتی ہے کہ اس میں اچھے اعمال تیار کیے جاتے ہیں، اور کبھی ایسی نظر بنتی ہے، دو ستارے مل کر جو نظر بناتے ہیں اس کے اندر تفریق کے اعمال، جدائی کے اعمال، عاملین اس وقت کا انتظار کر کے کرتے ہیں۔
وقت کی ایک قید جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے عملیات کے اندر۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں ہر چیز کو قدرت نے وقت کے ساتھ باندھا ہے۔ انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ بھی ایک متعینہ مدت تک اس کی تعمیر ہوتی ہے، گویا کہہ لیجئے وہ 9 مہینے میں اور 8 مہینے میں، تقریباً 9 مہینے میں انسان پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر شریعت کے اندر بھی عید کے لیے ایک وقت متعین ہے، رمضان کے لیے ایک وقت متعین ہے، نمازوں کے لیے وقت متعین ہے، اور ہر مذہب کے اندر تہواروں میں وقت متعین کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب انسان شادی کرتا ہے اس کا وقت متعین کرتا ہے۔ ہر جو ادارے چلتے ہیں وہ ایک اپنے وقت کو متعین کر کے چلتے ہیں، صبح کو جانے کا وقت متعین ہوتا ہے، شام میں آنے کا وقت متعین ہوتا ہے، ان کی چھٹیوں کا وقت متعین ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ہر ایک جو نظام ہے وہ وقت کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو عملیات کے نظام کو بھی ایک وقت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔ جو عاملین جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا اور بھاری لگتا ہے تو وہ اس قسم کی باتیں بناتے ہیں کہ وقت سے کیا ہوتا ہے اور وقت کی کیا ضرورت ہے۔ کتنے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو آنکھ کا آپریشن کرتے ہیں، وہ بھی ایک وقت کو رکھتے ہیں کہ فلاں وقت میں موسم اچھا رہے گا، نہ زیادہ ٹھنڈ ہوگی نہ گرمی ہوگی، تو ان دنوں میں آپریشن اچھا رہتا ہے۔ تو بہت سی چیزوں کے اپنے اپنے اوقات ہوتے ہیں، عملیات کے بھی اپنے اوقات ہوتے ہیں۔ کچھ خاص طاقتیں اس وقت ایکٹیو ہوتی ہیں جب یہ وقت آتے ہیں، اور جب ان میں حبوط اور وبال کا وقت آتا ہے تو ایک دوسری قسم کی طاقتیں ایکٹیو ہوتی ہیں۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، اس کی حکمتیں اسی پر کھلتی ہیں جو اس میں آگے بڑھتا ہے اور جو اس کے بارے میں معلومات کرتا ہے، اور جس پر خدا کی توفیق ہوتی ہے وہی ان کے یعنی نقصانات سے بھی بچ پاتا ہے اور اس کو صحیح سمجھ پاتا ہے۔ بہرحال اصل تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 9 تاریخ میں یہ پوزیشنیں ہیں۔ اب پوزیشنوں کے بعد آپ کو اب دیکھنا ہے کہ شمس زہرہ کے ساتھ کتنی ڈگری پر ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے آگے کہ کون سا ستارہ کس بروج میں جا کر شرف حاصل کرتا ہے، اور وبال کیا ہوتا ہے، حبوط کیا ہوتا ہے، عروج کیا ہوتا ہے۔ یہ 4 باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ شمس سے ہی سمجھیں، کیونکہ شمس حاکم ہے۔ یہ ہر ستارے کا ایک اپنا گھر تسلیم کیا گیا ہے۔ ان 12 میں سے اس کو اپنا ایک گھر کہا گیا ہے کہ جب وہ ستارہ چلتے 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 اس جگہ پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے، یہ اپنے گھر میں آ گیا۔ تو 7 کے 7 ستاروں کے لیے کوئی نہ کوئی اپنا گھر تسلیم کیا گیا ہے۔ بعض کتابوں میں اس کو حاکم بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ستارے کا حاکم ہے، یا فلاں ستارہ اس برج کا حاکم ہے۔ اس طریقے سے یہ نسبتیں دی گئی ہیں۔ تو اصلاً وہ اپنا گھر ہوتا ہے۔ تو سورج کا اپنا گھر کون سا ہے؟ سورج کا اپنا گھر ہے اسد، یہ والا، یہ دیکھیے۔ تو کوئی ستارہ سب سے زیادہ قوت میں جب ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی پوری قوت اور طاقت جو ظاہر کرتا ہے اچھی، تو وہ جب کرتا ہے جب اسے شرف ہوتا ہے۔ شرف کہتے ہی اس کو ہیں جب وہ عروج پر آ جائے، اچھے خاصے یعنی مقام پر ہو، بلندی پر ہو، تو اس کو عروج کہتے ہیں۔ دیکھیے جب حمل میں 19 ڈگری پر اس کو شرف حاصل ہوتا ہے، یہ کتابوں میں بات لکھی۔ شرف کے مقابلے کی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حبوط بھی کہتے ہیں اور حبوط بھی کہتے ہیں، دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کے بالکل سیدھ میں، کیونکہ جب اگر یہ اونچا ہے، یہ شرف ہے، تو اس کی سیدھ میں بالکل نیچے یہ میزان آ گیا۔ تو میزان میں اس کو یعنی اگر یہاں بلندی ہے تو یہاں نیچے پستی ہے، تو بلندی کے مقابلے میں پستی، یعنی اس برج میں جا کر سورج کو پستی تسلیم کی گئی ہے جب یہ گھومتا گھومتا دائروں سے، اور یہ یہاں آئے گا، کیونکہ سامنے 19 ڈگری پر ہے اور بالکل سیدھ 19 ڈگری سے اس کی لی جائے تو یہاں میزان کی بھی 19 ہی ڈگری آئے گی۔ تو میزان کی 19 ڈگری پر اس کو حبوط حاصل ہوگا، یعنی یہ اپنی جو اچھی قوتیں ہوتا ہے اور جو اس کے اعمال جیسے یہاں کیے جا رہے ہیں، وہ اس وقت یہ اچھی قوتوں کو یعنی اتنا اس کے کام نہیں کرتی، اور اس وقت دوسری طریقے کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر ستارے کے مقابلے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہے اس کے شرف کا گھر، اسے کہیں گے حمل جو ہے وہ سورج کے شرف کا گھر ہے۔ اسے اپنی کاپی میں آپ کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور میزان جو ہے اس کے حبوط ہے، اس کے لیے حبوط ہے، اس کے مقابلے کی۔ مقابل ایک نظر ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نظر مقابل کسے کہتے ہیں، یعنی اگر ایک ستارہ دوسرے ستارے سے 180 ڈگری کے فاصلے پر ہو، جیسے یہاں ہے بالکل سامنے، یہ گول دائرہ جو ہوتا ہے یہ 360 کا ہوتا ہے۔ اس کو جب آپ بالکل بیچ میں سے ٹکڑے کر لیں، جیسے یہ لائن آ رہی ہے، اب آپ اسے دیکھیں تو 180 ادھر بچا ہے، 180 ادھر بچا ہے،
تو اس طریقے سے یہ 180 ہوتا ہے، لیکن 19 پہ سے اگر آپ سیدھا کریں تو یہاں آ کر بھی اس کے 19 ڈگری پر ایک لائن سیدھی آ جائے گی، اسے کہیں گے 180 ڈگری کی، جو بالکل آمنے سامنے ہے، تو اسے مقابل کہتے ہیں۔ یہ لفظ اس کا نظر مقابل کے نام سے ہم عملیات کی اور تعویذات کی کتابوں میں آتا ہے۔ نظر مقابل کسی بھی ستارے کی اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ جب ایک ستارہ دوسرے ستارے کے سامنے ہو اور اس طریقے سے نظر مقابل کر رہا ہو کسی بھی گھر میں سے، تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن کیونکہ یہاں شرف کا ایک اسٹیشن سمجھیے، یہ اسٹیشن کی حیثیت سے حمل میں شرف کو 19 ڈگری پر، یعنی شمس کو 19 ڈگری پر حمل بروج کے اندر شرف حاصل ہو رہا ہے، تو اس کی نظر سرطان کے 19 ڈگری پر پڑے گی، جو کہ اچھی نہیں ہوگی، تو یہاں آ کر اسے حبوط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تمام چیزوں ستاروں سے نکالی گئی ہے۔ اب ہم قمر سے مثال آپ کو دیتے ہیں۔ قمر کو جو شرف حاصل ہوتا ہے وہ ثور میں 3 ڈگری پر ہوتا ہے۔ یہ ثور بروج ہے، جب چاند یہاں آئے گا اور 3 ڈگری پر ہوگا اسے شرف حاصل ہوگا۔ اس کے مقابلے میں سامنے عقرب آ رہا ہے، تو جب 3 ڈگری پر، عقرب میں 3 ڈگری پر چاند آتا ہے تو پھر اس کو حبوط حاصل ہو جاتا ہے قمر کو، کیونکہ ثور میں قمر کو شرف تسلیم کیا گیا ہے، تو مقابلے میں حبوط، شرف کے مقابلے میں حبوط آتا ہے۔ شرف کو اچھا سمجھا جاتا ہے، حبوط کو برے اعمال کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی جہاں اپنی وہ توانائی اچھی قوتوں کو کھوتا ہے۔ تو دو ستاروں کا میں نے آپ کو دو باتیں بتا دی ہیں، شمس اور قمر کے بارے میں دو باتیں بتائی ہیں کہ شرف کس گھر میں جا کر ہوگا اور حبوط اس کے مقابلے والے گھر میں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے پھر آگے چلیں گے تو مریخ ہے۔ مریخ کو جو شرف حاصل ہوتا ہے وہ جدی بروج کے اندر ہوتا ہے۔ یہ رہا جدی بروج، جدی بروج کے 28 درجے پر ہو جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے مقابلے میں سرطان ہے، تو سرطان کے 28ویں درجے پر مریخ ستارے کو حبوط حاصل ہوتا ہے۔ یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آسان انداز میں۔ اسی طریقے سے عطارد ہے، یہ رہا عطارد ستارہ ہے۔ عطارد کو جو شرف حاصل ہوتا ہے، عطارد یہ ستارہ ہے، عطارد کو جو شرف حاصل ہوتا ہے وہ سنبلا کے 15 درجے پر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے نیچے، یہ 15 درجے پر یہاں اس کو شرف حاصل ہو جائے گا عطارد کو۔ اس کے مقابلے میں حوت کے 15 درجے پر اس کو جو ہے حبوط حاصل ہوگا، یعنی اس کی توانائی کھو جائے گی۔ شرف کے مقابلے کی چیز، شرف جیسے شرف عطارد جب کہا جائے گا تو وہ سنبلا کے 15 درجے پر پہنچے گا تو اس کو شرف حاصل ہوگا۔ ابھی یہ عطارد جو ہے وہ حوت کے 21 درجے پر ہے اور حوت کے 15 درجے پر اس کو حبوط حاصل تھا، تو پتہ کیا لگا کہ یہ ابھی ابھی اپنی بری حالت سے گزر رہا ہے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ اپنی بری حالت سے گزرا، جب یہ 21 درجے پر ہے، یہ 15 درجے پر تھا، تو یہ حبوط میں تھا عطارد، تو اپنی اچھی توانائی اس وقت یہ کھوئے ہوئے ہے اور اپنے مقابلے والے گھر میں موجود ہے، شرف کے جو مقابلے میں آتا ہے اس گھر میں موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس گھر میں جا کے طاقت حاصل ہوتی ہے تو طاقت والے کے مقابلے میں جو آئے گا تو وہاں وہ اپنی طاقت کو کھو ہی دے گا۔ تو ایسے ہی ستارہ جب اس گھر میں ہوتا ہے سنبلا میں، یعنی یہ عطارد کا یہ شرف اس میں تسلیم کیا گیا ہے، تو جب یہ اس کے مقابلے کے گھر میں ہوتا ہے تو یہاں آ کر یہ اپنی اچھی توانائی کھو دیتا ہے۔ اب مشتری کو اگر ہم دیکھیں تو مشتری کو سرطان کے 15 درجے پر، یہ سرطان ہے، اور سرطان کے 15 درجے پر اس کو شرف حاصل ہوتا ہے مشتری کو۔ ابھی یہ 16 درجے پر ہے، یعنی 9 اپریل کو یہ 16 درجے پر ہوگا اور 15 درجے پر اس کو شرف حاصل ہو رہا ہے سرطان میں مشتری کو۔ تو گویا شرف مشتری بھی شرف شمس کے قریب ہے، سے گزرا ہے ابھی۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا دو ستاروں کی ہمیں نظر ملانی پڑے گی کہ کب کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب سرطان کے مقابلے میں جو ہے وہ جدی ہے، تو جدی کے 15 درجے پر جا کے مشتری کو حبوط حاصل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے زہرہ ہے، زہرہ ستارہ یہ ہے اور اسے حوت کے 27 درجے پر شرف حاصل ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ سنبلا ہے، سنبلا کے 27 درجے پر اس کو حبوط حاصل ہوگا۔ اب زحل بچتا ہے، یہ زحل ہے، زحل کو میزان کے 21 درجے پر، یہ نیچے میزان ہے، میزان کے 21 درجے پر شرف حاصل ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں حمل میں اس کو حبوط ہوگا۔ اب حمل کے 21 درجے پر اسے حبوط ہوتا ہے، لیکن زحل اس وقت شرف شمس والے دن 6 درجے پر ہوگا، 21 پر جا کر اسے حبوط حاصل ہو جائے گا، تو اس سے جو شرف ہے
شرف شمس کو قوت اچھی مل رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یہ زحل ستارہ جو ہوتا ہے یہ اکثر اس میں نحوس اعمال تیار کیے جاتے ہیں، اور یہ اپنی قوت کو کھوئے ہوئے ہے، یعنی اپنے مقابلے کے گھر میں موجود ہے۔ اسی لیے جن کا اس کو شنی بھی کہتے ہیں ہندی میں، جس پر بعض بعض کہتے ہیں کہ اس پر شنی کی وہ ہو گئی ہے، وہ خیر ایک اپنے عقیدے ہیں ان کے، لیکن ہم اس کو صرف اسباب کے درجے میں رکھتے ہیں۔ تو یہاں شرف شمس سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کا زحل ذائقے میں اچھا نہیں آ رہا تھا اور اچھے اثرات نہیں ڈال رہا تھا، اور اس کی وجہ سے انہیں رجت وغیرہ یا کوئی ایسی پریشانی ہو رہی تھی، تو شرف شمس ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ مستقل ہم بتائیں گے شرف شمس کس کے لیے مفید ہے۔ تو یہاں ہم نے تمام ستاروں کے شرف کو اور حبوط کو بتایا ہے۔ اب دوسری چیز جو بتائیں گے ہم، وہ اس کا اپنا اصل گھر بتائیں گے، اور اس کے مقابلے میں یعنی مالک جو ہوتا ہے اپنے گھر میں جا کر ستارہ مالک ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے کے گھر کو وبال بولتے ہیں۔ یہ دو باتیں بس یاد رکھنے کی ہے۔ ستارے کا جو اپنا اصل گھر ہوتا ہے اسے مالک تسلیم کیا جاتا ہے اس گھر کا، اور اس کے مقابلے کے گھر جو آتا ہے اس کے سامنے جو 180 کی نظر بنا رہا ہوتا ہے اپنے گھر سے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وبال میں ہے۔ وبال جو ہے وہ حبوط سے کم یعنی درجے کا ایک وہ ہوتا ہے، آ، نقصان دینے والا، ستارے کی قوت کو کھونے والا، یعنی آدھی قوت کھوتا ہے اس میں، اور حبوط میں ستارہ اپنی پوری قوت کھوتا ہے۔ یہ ایک عاملین لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ بس حبوط اور وبال میں اتنا فرق ہوتا ہے، کیونکہ حبوط جو ہوتا ہے وہ شرف کے مقابلے میں ہوتا ہے، جس جس کھانے میں شرف دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں حبوط آئے گا۔ تو شرف میں کیونکہ پوری قوت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے پوری قوت حبوط میں چلی بھی جاتی ہے۔ اور جیسے اسد اس کا سورج کا اپنا اصل گھر ہے، اس کے مقابلے میں دلو ہے، یہ دلو ہے، تو دلو میں اس کو وبال حاصل ہوگا۔ جی ہاں، دلو کے اندر، تو یہ ایک چیز ہے۔ اسی طریقے سے قمر کا جو گھر ہے وہ اپنا اصل سرطان تسلیم کیا گیا ہے، یہ سرطان ہے، اور اس کے مقابلے میں جدی جو ہے وہ اس کا وبال، جدی میں سرطان کے مقابلے جدی میں یہ وبال میں ہے۔ اس وقت قمر اگر کہا جائے گا جس دن یعنی شرف شمس ہوگا، دو ستارے اپنی اچھی قوتوں کو کھوئے ہوئے ہوں گے، ایک تو زحل اور ایک قمر، کیونکہ قمر جو ہے یہ وبال میں ہوگا اس وقت۔ دو باتیں ہو گئی ہیں۔ اب تیسری بات، مریخ کا اپنا گھر کون سا ہے؟ مریخ کے اپنے دو گھر ہیں، یہ مریخ ستارہ ہے یہاں ہم نے دیا ہے، یہ مریخ ستارے کے اپنے دو گھر ہیں، ایک تو حمل اور دوسرا عقرب، یہ عقرب نیچے، تو اس کے اپنے دو گھر ہیں۔ اسی طرح اتارید کے دو گھر ہیں، جوزا اور سنبلہ، یہ اتارید ستارہ یہاں دیا ہے، جوزا یہ اس کا گھر ہے اپنا اصل، اور سنبلہ یہ اس کا اپنا اصل گھر ہے۔ اب ان دونوں کے جو مقابلے کے ہوں گے وہ اس کے وبال ہوں گے۔ سنبلہ کے مقابلے میں ہوت آ گیا ہے، اور جوزا کے مقابلے میں قوس آ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہوت اور قوس اس کے مقابل یعنی وبال ہے۔ مشتری، یہ مشتری ستارہ ہے، یہ 9 اپریل کی اس کی پوزیشن ہے۔ مشتری ستارے کا اپنا جو گھر ہے وہ قوس اور ہوت ہے، قوس اور ہوت، یہ قوس ہے اور یہ ہوت ہے، یہ دو۔ اب حوت کے مقابلے میں سنبلہ ہے، سنبلہ میں جب یہ مشتری آئے گا تو وبال میں ہوگا۔ ایسے ہی قوس کے مقابلے میں جوزا ہے، جب جوزا میں آئے گا تو یہ وبال میں ہوگا، یعنی جس کے دو گھر اپنے اصلی تسلیم کیے گئے ہیں اس کے مقابلے کے بھی دو گھر ہوتے ہیں، یعنی جہاں جا کر وہ اپنی آدھی قوت کھو دیتے ہیں اپنے گھر کے مقابلے۔ زہرہ کے بھی دو گھر، ثور اور میزان تسلیم کیے گئے ہیں۔ زہرہ ستارہ یہ ہے جو محبت کا ستارہ ہوتا ہے، اس کی سب سے زیادہ عاملین کو ضرورت پڑتی ہے اور اس کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں لوگ، کرانے والے بھی اور کرنے والے بھی۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس کے دو اپنے گھر ہیں، ایک تو ثور، یہ دیکھیے یہ محبت کا ستارہ اپنے اصل گھر میں ہے یعنی 9 اپریل والے دن، اور دوسرا اس کا گھر ہے میزان، یہ میزان۔ تو زہرہ کے ثور کے مقابلے میں عقرب میں جب زہرہ جاتا ہے تو محبت کے بجائے جدائی کے اعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی اصلی قوت کھو دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میزان کے مقابلے میں جب حمل میں ہوتا ہے تب بھی اپنی آدھی قوت کھو دیتا ہے، اس کو وبال بولتے ہیں۔ ایک ایک ستارے کا میں پورا اچھے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ زحل جو ہے اس کے دو گھر ہیں، جدی اور دلو۔ جدی آپ دیکھیں گے یہ، اور دلو، یہ دونوں اس کے اپنے گھر ہیں، اور اس کے مقابلے کے جوزا اور سرطان اس کے وبال ہیں، یہ زحل۔ تو امید ہے ساتوں ستاروں کے آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب یہ اتنی سارا چیزیں جاننے کے بعد اب آپ
جب شرف شمس بنائیں تو کس سے آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کیا کیا آپ کے پاس پلس پوائنٹ ہیں، اور کیا کیا آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے تعویذ کو بناتے وقت کمزور کر دیں گی، اور ان کی باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ایک تو یہ زہرہ ستارہ اپنی اچھی پوزیشن میں ہے، یعنی اپنے گھر کے اندر ہے، تو شرف شمس بناتے ہوئے پیار محبت اور ترقی اور محبت الفت اور اس کے بھی یعنی اعمال شمار کیے جا سکتے ہیں اس دن 9 تاریخ کو، کیونکہ یہ اپنے گھر میں ہے، تو شرف شمس کو اس سے قوت مل سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زحل جو بہت ہی نحوست کے ساتھ اس کو مانا جاتا ہے، اس کے اعمال کیے جاتے ہیں جب یہ اپنی شرف میں جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں یہ اپنی طاقت کو کھوئے ہوئے ہے، تو اگر کسی دشمن پر غلبہ پانا ہے تو اس کے لیے یہ وقت اچھا ہوتا ہے، تو یہاں آپ اس کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مریخ جو ہے بروج حمل میں پہنچنے والا ہے، جو اس کا اپنا گھر ہے، بس بروج حمل کے قریب ہی ہوگا۔ مریخ بروج حمل کے قریب ہی ہوگا جو اس کا اپنا گھر ہے۔ یہ بھی ایک اچھی علامت مانی گئی ہے، کوئی اس سے مقابلے کی نظر نہیں بن رہی ہے۔ ایسے ہی 19 ڈگری پر یہاں ہود میں بھی کوئی نہیں ہے، اور اس سے کسی کی کوئی ایسی دشمنی کی نظر دوسرے ستارے سے بہرحال ابھی نہیں آ رہی ہے خاص۔ اب شرف مشتری اس سے کچھ پہلے ہے، اس کا بھی فائدہ اس کو حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ مشتری جو ہے وہ شرف میں ہے، شرف سے گزرے گا، شرف سے ہو کر گزرے گا۔ 15 ڈگری پر یہاں اس کو شرف تھا، اور 9 کو یہ 16.24 پہ ہوگا، یعنی شرف شمس والے دن یہ اپنے شرف سے قریب سے ہی گزر رہا ہوگا بالکل۔ تو اس کے مشتری جو ہے آپ کو معلوم ہے، مشتری میں کاروباری ترقی کے جو نقش ہوتے ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں، تو اس سال کا شرف شمس بہت ہی مضبوطی اور قوت کے ساتھ آ رہا ہے، اس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب جن کا کون سی راشی کس کی ہے، زیادہ مفید کس کے لیے رہے گا، تو یہاں میں بتا دوں حمل بروج والوں کے لیے بہت مفید رہے گا۔ دوسرا اسد بروج والوں کے لیے، کیونکہ یہ سورج کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ اسد بروج جن کا تالے ہے اردو میں کہہ لیا جائے، اور ہندی میں کہا جائے جن کی راشی اسد ہے، سنگھ اس کو کہتے ہیں، اور اس کو میک کہتے ہیں۔ یہ اس کے لیے بھی دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تو حمل کے لیے، پھر دوسرے نمبر پر اسد کے لیے، کیونکہ یہ ٹرینگل بنتا ہے یہاں ایسے آ کر، یہ قوس کے لیے، تیسرا قوس والوں کے لیے، ان 3 راشی کے لوگوں کے لیے، ان 3 تالے کے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی مفید رہے گا۔ اب آپ کیسے پتہ کریں آپ کا تالے حمل ہے یا پھر اسد ہے یا قوس ہے، تو اس کے لیے یہ لسٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ حمل یعنی میخ راشی کس کی ہوتی ہے، یہاں ہم نے 2 مزاج وغیرہ دیے ہیں، جو 22 مارچ سے لے کر 20 اپریل تک کے بیچ میں لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کی حمل ہے، اور دوسرا اسد اسی طریقے سے یہ پوری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ثور کس کا ہے، 21 اپریل سے لے کر 21 مئی تک جو پیدا ہوئے ان کا ثور، وہ ثور راشی ہوتی ہے۔ جوزا یعنی متھن راشی یا تالے کہہ لیجئے، 22 مئی سے لے کے 21 جون تک کے۔ سرطان کرک اس کو ہندی میں کہتے ہیں، 22 جون سے لے کر 23 جولائی تک۔ اسد پھر یہ 24 جولائی سے لے کر 23 اگست تک۔ اسی طریقے سے سنبلہ ہے، میزان ہے، عقرب ہے، قوس ہے، جدی ہے، دلو ہے، حوت ہے۔ اس سے آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ کے اعتبار سے چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ ہے تو وہ دوسرا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نام کے حرف سے چیک ہوتی ہے، لیکن وہ زیادہ مضبوط شمار نہیں کیا گیا، وہ ایک گویا کہہ لیجئے بس اس کے بدلے کی ایک اٹکل ہے۔ عام طور سے غیر مسلم ملک میں نام سے زیادہ چلتا ہے، لیکن وہ مضبوط نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس نام بدلنے سے پھر ان کا راشی کہہ لیجئے، تالے کہہ لیجئے، وہ بدل جاتا ہے۔ حالانکہ انسان ایک بار پیدا ہوتا ہے تو جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے تو سورج اس وقت کس برج میں تھا، تو یہ ایک آسمان کا گویا کہہ لیجئے فوٹو کھنچتا ہے اس وقت کا، پھر وہی اسی کے اعتبار سے اس کا سارا وہ ذائچہ وائچہ جو ہوتا ہے وہ چلتا ہے۔ تو دیکھیے بہرحال پھر بھی، لیکن کیونکہ ایک علم ہے تو ہم بتا دیتے ہیں۔ اگر کوئی نام سے نکالنا چاہے، یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے آگے نام دیے ہیں، اگر نام کا پہلا حرف الف عین سے شروع ہوتا ہے، یا لام سے یا یا سے تو حمل ہے، ایسے ہی با اور واو سے ہے تو ثور ہے، قاف اور کاف سے ہے تو جوزہ ہے، ہا اور ہا سے ہے سرطان ہے، میم سے ہے اسد ہے، اور پا اور غین سے ہے تو سنبلہ ہے۔ پھر آگے میزان وغیرہ یہ اپنے نام کے پہلے حرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کون سا برج آ رہا ہے۔ تو یہ تو میں نے بتائی بات 3 برج والوں کے لیے تو بہت ہی مفید ہے۔ باقی اگر کسی اور کا کوئی اور برج ہے، یا اس کے مقابلے میں کسی کا میزان ہے اور اس کے لیے ہمیں شرف شمس بنانا ہے، تو اس کے بھی مستقل اپنے اصول ہیں۔
एक वीडियो में सारी बात नहीं बताई जा सकती। इसके ऊपर हम बहुत सी वीडियो बना चुके हैं और बहुत सारे उसूल इल्म नजूम के बता चुके हैं। जो जिसके समझ में कोई बात ना आए तो उसको दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं। और दोबारा ना समझ में आए तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि 8-8 10-10 बार देखने के बाद फिर वो समझ में आती है, क्योंकि ये इस इल्म से अक्सर लोग जो है अनजान होते हैं। इस्तिलाहात ऐसी होती हैं कि वो समझ में नहीं आती। लेकिन आमिलीन जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हैं, वाक़ई सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत मुफ़ीद है। नीचे हमने इसमें दिया भी है कि कौन से सितारे की पोज़ीशन शर्फ़ शम्स के दिन किस उस पर है। यहाँ नंबर लिखा है, यानी शम्स हमल बुरूज में होगा और ये डिग्री है 19 डिग्री पर। कमर जद्दी के अंदर होगा, जद्दी बुरूज में होगा 5 डिग्री पर। मरीख़ हूत में होगा 29.22 डिग्री पर। और उतारिद हूत में होगा 21.59 पर। और मुश्तरी सरतान में होगा 16.24 डिग्री पर। ज़ोहरा सौर में होगा 11.28 डिग्री पर। ज़ोहल हमल में होगा 6.22 डिग्री पर। यहाँ ऐसे दे दिया और ऊपर आसमानी मंज़र दिया है। ये सब बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है। अगर आपकी समझ में आया तो अपनी राय का इज़हार करें। कोई सवाल हो कमेंट में पूछ भी सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने का कायदा तरीका होना चाहिए। बाज़ लोग सोचते हैं कि कमेंट में उनको पूरी पढ़ाई पढ़ा दी जाए, इस किस्म के सवाल करते हैं जो बहुत ही तफ़सील के हामिल होते हैं, तो वीडियो में बताए जाते हैं। कोई छोटी-मोटी बात हो उसको पूछ सकते हैं, अपने पसंद का इज़हार भी कर सकते हैं। वीडियो समझ में आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच जाए।